بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں صف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ لیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے لہانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے۔ سامعین کرام، جیسا جیسا وقت نزدیک اور قریب ہوتا جا رہا ہے الیکشن کے دن تک، تو پاکستان میں عجیب قسم کے واقعات اور حالات رونما ہو رہے۔ پہلے بتایا گیا تھا، پہلے ولاگوں میں نے ذکر کیا تھا کہ 15 نومبر کے بعد سیاست میں ایک عجیب ہلچل شروع ہو جائے گی۔ کسی کا اگر پلہ باری ہے تو وہ ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا، اور اگر کسی کا بلے میں اور کسی کے پلے میں بندے نہیں ہے تو وہاں بندے آنا شروع ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، سیاست کا اکھاڑا سجنے لگا ہے۔ ہر بندہ جو ڈوبنے والا ہے وہ تنکے کا سہارا لے رہے، اور جن کی سٹیبلٹی ہے وہ اس چیز کو مستحکم رکھنے کے لیے سیاسی گر کو اس حد تک استعمال کر رہے ہیں تاکہ ایسا برا وقت میرے اوپر نہ آئے۔ سامعین کرام، پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر صورت پہ پی ٹی آئی کو اور ان کے بندوں کو گرفتار کرنا ہی ہے، لیکن اب کپتان نے بھی حکمت عملی تیار کی، اور وہ اس بندوں کو اور اس ناموں کو اس ٹائم تک ایکسپوز نہیں کریں گے جب تک یہ حالات سٹیبل نہیں ہوتے۔ دوسری طرف عدالتوں کا ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا تو سمجھو کہ سائبر کیس کا بھی فیصلہ وڑ گیا ہے۔ سامعین کرام، میں یہ سب باتیں آج ایک کہاوت، ایک کہانی کے ساتھ آپ لوگ کی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ سمجھ بوجھ ہر بندے کی اپنی ہے۔ آیا آپ لوگ اس کہانی سے اور اس کہاوت سے کیا نتیجہ حاصل کرتے؟ میرا کسی کے لیے، کسی سیاسی پارٹی کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ یہ ایک سیاسی پارٹی کو یا ایک اسپیسیفک پوائنٹ کو میں کسی کے اوپر پھینک رہا ہوں، لیکن حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے میں ایک سمپل سی کہانی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگتا ہوں۔ سامعین کرام، جنگل میں شیروں نے ایک گدھے کو پکڑ لیا۔ گدھے کو تو چیڑ پاڑ کے کھا لیا، لیکن گدھے کا بچہ بھی تھا۔ اس گدھے کے بچے کو بھی شیروں نے زخمی تو بہت کر لیا، لیکن کھاتے وقت ایک بوڑھا شیر آ گیا اور اس نے اس شیر کے جوڑ کو کہا کہ بجائے اس گدھے کے بچے کو کھانے سے بہتر ہے کہ اس کو آپ لوگ پالیں، اس کی پرورش کر لیں، اور جب وقت آئے گا تب میں آپ بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ سامعین کرام، بوڑھے شیر کی بات مانی گئی ہے اور اس گدھے کو پالنا شروع کر دیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، وقت گزرتا جا رہا تھا، گدھے کا بچہ بڑھتا گیا، اس کی نشو نما ہو گئی ہے، اس کی تربیت شیر کے جھنڈ کر رہے تھے، اس کو ہر قسم کی مراعات فیسلٹیز دی گئی۔ ایک دن جب وہ اپنے حد اور قد آوری تک پہنچ گیا تو بوڑھے شیر نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے گدھا برادری میں واپس بھیج دیا جائے۔ سامعین کرام، اسی طرح شیر کے جھنڈ نے اس گدھے کو، جو بچہ تھا ابھی گدھا ہو گیا تھا، پورا گدھا ہو گیا تھا، بڑی پروٹوکول کے ساتھ اور بڑی روب دبدبے کے ساتھ
گدے کے برادری تک لے گیا۔ جب گدے کے برادری تک لے گیا اور شیروں نے گدے کی برادری کو تنبیہ کیا کہ یہ گدہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ ممتاز اور امتیازی گدہ ہے، اس کا خیال رکھا جائے، تو گدوں نے فوراً اس گدے کو اپنا سردار مان لیا اور پھر گدے کی حکم کی تعمیل ہوتی تھی، کوئی اس کی حکم عدلی نہیں کرتا تھا، کوئی اس کی نافرمانی سے ڈرتا تھا، اور اگر گدوں میں کوئی ایسا گدہ ہوتا تھا کہ اس کی نافرمانی کر لیتا تھا تو وہ گدہ جو گدوں کا سردار تھا اس کو پکڑنے کا حکم دیتا تھا اور پکڑ کر شیروں کے حوالے کر لیتا تھا۔ شیر پہلے ان کے صحیح پٹائی کر لیتے تھے اور اس کے بعد اس کو چیڑ پاڑ کے کھا لیتا تھا۔ تو اس لیے ہر گدہ اس کے نافرمانی سے، اپنے سردار گدے کے نافرمانی سے ڈرتا تھا۔ اب سامعین، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا گیا۔ اب جو میں آج بتانے لگا ہوں آپ لوگ اس پہ غور کریں۔ اس طرح گدوں کو گدے کی شکل میں تو سردار مل گیا، لیکن شیروں کو وہی گدہ گدہ ہی نظر آ رہا تھا، اور ان کو بھی شکار کی پریشانی، ان کی بھی شکار کی پریشانی ختم ہو گئی کہ کوئی بھی گدہ نافرمانی کرتا وہ ان کے حوالے کر لیتا اور وہ چیڑ پاڑ کے سب مل جل کے اس کو کھا لیتے۔ جہاں تک اس سردار گدے کی بات ہے تو وہ گدوں کے درمیان، گدوں کے نزدیک تو سردار گدہ تھا، سردار تھا، اور شیروں کے درمیان صرف اور صرف وہ گدہ ہی تھا۔ اب میرے خیال سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ گدوں کے نزدیک وہ سردار گدہ سردار ہی تھا، لیکن جو شیر ہے ان کے نزدیک وہی گدہ ہی گدہ ہے اور وہ گدہ ہی رہے گا۔ سامعین کرام، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ۔